بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق اللہ العظیم. اسٹیج پر رونق افروز معزز علماء کرام، مجلس میں موجود میرے بزرگوں، نوجوان دوستوں اور پردہ نشی ماں بہنوں، جامعہ حفصہ للبنات کے کیمپس میں مدرسہ فاطمۃ الزہرا کے خوش نصیب بچوں کے دستار بندی کی مناسبت سے ہم اور آپ اس وقت یہاں جمع ہیں، اور اس جلسہ دستار بندی میں اپنی شرکت کو میں خود اپنے لیے ایک سعادت اور نیک بختی سمجھتا ہوں، کیونکہ آج کا جلسہ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک عظیم اور بے مثال کتاب قرآن مجید سے تعلق رکھتا ہے، اور چیزوں کی صورتحال یہ ہے کہ جس کو جس چیز سے نسبت حاصل ہوتی ہے، نسبت کی بنیاد پر وہ چیز عظیم ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید اللہ رب العالمین کی بے مثال کتاب ہے۔ قرآن مجید کا اعلان ہے، قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ۔ اے نبی، آپ دنیا کے انسانوں سے کہیے کہ اگر دنیا کے سارے انسان مل کر، دنیا کے سارے جن مل کر قرآن جیسی کوئی کتاب لانا چاہیں تو وہ نہیں لا سکتے۔ لا یأتون بمثلہ، قرآن مجید جیسی کتاب لانا دنیا کے سارے انسانوں اور جنات سے باہر کی بات ہے۔ یہ ایک بے مثال کتاب ہے۔ اس کی عظمت کا حال یہ ہے کہ قرآن کریم نے کہا کہ اگر اسے پہاڑوں پہ اتارا جاتا لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا، تو پہاڑ بھی اپنی صلابت کے باوجود ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ جو سختیوں میں مثال میں پیش کیا جاتا ہے وہ بھی ٹوٹ پھوٹ جاتا۔ یہ اتنا عظیم اور وزنی کلام ہے۔ قرآن کریم میں ایک جگہ کہا گیا کہ اس قرآن کو اللہ نے آسمانوں پر پیش کیا، زمینوں پر پیش کیا، پہاڑوں پر پیش کیا، فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا، سب نے قرآن مجید کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ یہ بڑا وزنی کلام ہے، بڑا عظیم کلام ہے۔ یہ قرآن بے مثال کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی عظیم کتاب ہے۔ اس لیے اگر کسی مجلس کی نسبت قرآن کریم سے لگ جاتی ہے تو وہ مجلس بھی بے مثال ہو جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ حفاظ کی دستار بندی کی نسبت کی بنیاد پر اس مجلس میں شرکت کر رہے ہیں تو یہ آپ کی سعادت کی بات ہے اور آپ کی خوشبختی کی بات ہے۔ بہت جلد آپ کے سامنے وہ روح پرور منظر بھی ہوگا جب اپنے سینوں میں قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کے سر پر ہمارے علماء دستار فضیلت باندھیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، قرآن مجید کی مناسبت سے ابھی بات ہو رہی تھی آپ کے سامنے۔ قرآن مجید کے حافظ کا مقام اور مرتبہ بتایا جا رہا تھا۔ قرآن مجید کے حفظ کرانے والے ماں باپ کا مقام بتایا گیا۔ قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے والوں کی عظمت کو آپ کے سامنے بیان کیا گیا۔ میں بھی آپ کے سامنے حالات کی روشنی میں ایک ضروری بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ضروری بات یہ ہے کہ قرآن مجید یقیناً ایک عظیم کلام ہے۔ قرآن مجید کو پڑھنے والا، پڑھانے والا سب سے بہتر استاد اور طالب علم ہے۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے والے حفاظ کا مقام جنت میں بہت بلند ہوگا۔ قرآن مجید کے حفظ کرانے والے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج عطا کیا جائے گا۔ قرآن مجید کے حفظ کرنے والے بچوں کو یہ حق دیا جائے گا، وَشَفَّعَهُ فِي عَشَرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارِ،
حافظ کو کہا جائے گا کہ اپنے خاندان میں سے 10 ایسے لوگوں کو جنت کی سفارش کرو جس کے جہنم میں جانے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر سچ ہیں، کیونکہ یہ ہمارے آقا سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ لیکن یاد رکھیے کہ قرآن مجید کی یہ ساری بشارتیں، قرآن مجید کی یہ ساری خوشخبریاں مشروط ہیں اس بات کے ساتھ کہ ایمان والوں کا ایمان قرآن کریم پر مضبوط ہو۔ آدمی قرآن مجید کو نہ صرف یہ کہ پڑھے اور اس پر عمل بھی کرے۔ روایات کے اندر جس میں یہ بات کہی گئی کہ ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج دیا جائے گا، تو اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے، من قرأ القرآن وعمل بما فیہ، جو حافظ قرآن کریم کو پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ قرآن کریم پر عمل حافظ قرآن کی گھٹی میں ہے، تو پھر ایسے حافظ کو جنت کے اندر اونچا مقام ملے گا، اور اس کے ماں باپ کو سورج سے زیادہ روشن تاج دیا جائے گا۔ قرآن کریم نے یہ کہا کہ اللہ 10 جہنمیوں کو جنت میں لے جانے کا حق حافظ قرآن کو دے گا، وہی یہ بات بھی ہے فَاسْتَظْهَرَهُ فَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ، کہ یہ بات اور یہ فضیلت ان حفاظ کو ملے گی جس نے قرآن مجید کے حلال کو حلال جانا، قرآن مجید کے حرام کو حرام جانا۔ قرآن کریم نے زندگی گزارنے کا جو روشن اور صاف راستہ دیا، اس پہ اس نے اپنے آپ کو ڈالا۔ قرآن مجید نے جس گندگی سے انسانوں کو نکالنے کی دعوت دی، جن منکرات سے، جن برائیوں سے رکنے کی بات کہی، ان حفاظ نے، قرآن مجید کے ان جاننے والوں نے ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ تو پھر یہ فضیلتیں ہیں اور یہ بشارتیں۔ جس طریقے سے قرآن مجید کو پڑھانے والوں کے لیے یہ ساری بشارتوں کی کچھ شرطیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ ساری فضیلتیں، یہ ساری خوشخبریاں عمل کے ساتھ ہیں، قرآن کریم کو اپنا قائد ماننے کے ساتھ ہے، قرآن کریم کی روشنی میں زندگی گزارنے کے ساتھ ہے۔ میرے بھائیوں، ٹھیک اسی طریقے سے کسی بھی سماج اور سوسائٹی کی ترقی کے لیے یہ قرآن مجید ایک بنیادی کتاب ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، ان اللہ تبارک و تعالی یرفع بهذا الكتاب اقواما ویضع به آخرین۔ اللہ تعالیٰ اسی کتاب کی بنیاد پر بہت ساری قوموں کو بلند کرتا ہے، بہت ساری قوموں کو اٹھاتا ہے، بہت ساری قوموں کو ترقیات سے نوازتا ہے، اور اللہ اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے قوموں کو ذلیل کر دیتا ہے، رسوا کر دیتا ہے، اسے بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی دنیا والوں کے سامنے۔ قرآن مجید کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر ترقی اور دنیا کے اندر زوال کو پنہا بتایا ہے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ کہی گئی کہ اگر لوگوں کی زندگی میں قرآن ہوگا تو چاہے اس کے پاس کچھ نہ ہو، اللہ اسے اٹھائے گا۔ اگر زندگیوں میں قرآن نہ ہوگا تو چاہے تمہارے پاس سب کچھ ہو، ذلت سے تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ قرآن کریم نے کہا إِن يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، اے لوگو اگر تم اللہ کے قرآن کو مضبوطی سے تھام لو اور اللہ کے قرآن کو اپنی زندگیوں میں نافذ کرو، اپنی اولاد کو اللہ کے قرآن سے جوڑ دو، تو یاد رکھو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور جب اللہ کی مدد تمہارے ساتھ ہوگی فَلَا غَالِبَ لَكُمْ، تو تمہارے خلاف کسی سازش کرنے والے کی سازش نہیں چل سکتی ہے، کسی مکار کی مکاری نہیں چل سکتی ہے، کسی فتنہ پرور کی فتنہ پروری تمہارے خلاف کام نہیں کر سکتی ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، لیکن یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے اس مضبوط قرآن کو چھوڑ دیا، اس قرآن کے جو حقوق ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں، تم نے اس سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا، اللہ کے قرآن کے جو تقاضے تھے، اس کی جو چاہتیں تھیں، ایمان والے ان چاہتوں سے اپنے آپ کو الگ کر لے، تو پھر قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَإِن يَخْذُلْكُمْ، کہ اگر اللہ تمہیں قرآن مجید سے دوری کی بنیاد پر، اپنے احکامات سے بغاوت کی بنیاد پر، قرآن سے رشتہ توڑنے کی بنیاد پر ذلیل کر دے، رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، تو اے لوگوں کون ہے جو اللہ کے علاوہ تمہاری مدد کرے گا؟ کون ہے جو تمہاری نصرت کرے گا؟
کون ہے جو تمہارے گھروں میں تمہیں زندگی کے اندر چین و سکون ڈالے گا؟ کون ہے جو دنیا کی طاقتوں کے سامنے تمہارے قدموں میں جماؤ اور ٹھہراؤ پیدا کرے گا؟ تمام تر طاقت و قوت کا مالک پوری کائنات کا ایک رب اللہ رب العالمین ہے، اور اس اللہ نے ہماری تمام تر طاقتوں کو اور ہماری تمام تر عزت و سربلندی کو قرآن مجید کے ساتھ وابستہ کیا ہے۔ اس لیے اگر آپ حفاظ کرام کے جلسہ دستار بندی میں شرکت کر رہے ہیں تو جہاں آپ سعادت مند ہیں، اس بات کے لیے آپ خوش بخت ہیں، خوش نصیب ہیں کہ قرآن کی نسبت کی بنیاد پر آپ یہاں جمع ہیں، وہی لوگوں اس بات کو گرا کرنے کی ضرورت ہے اور دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ اگر ہم عزت و شوکت کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور اگر ہم پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو قرآن کریم کے جو حقوق ہیں ان حقوق کو ہم ادا کریں۔ قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنی نسلوں کو تیار کریں۔ ایک موقع سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ حضرت جبریل جو افضل الملائکہ ہیں، تمام فرشتوں میں سب سے بہتر فرشتہ حضرت جبریل، وہ انبیاء کے سردار سرکار دو عالم ہمارے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک موقع سے تشریف لائے، اور حضرت جبریل نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتائی، انہو ستکون فتن، اے اللہ کے رسول ان قریب آپ کی امت کے سامنے بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ امت کو اور امت کے لوگوں کو تمام فتنوں سے بچنے کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل آج سے 1450 سال پہلے تشریف لائے اور یہ تدبیر بتا دی کہ امت تمام فتنوں سے کیسے بچے گی۔ حالات کا رونا رونے سے حالات نہیں بدلیں گے۔ اگر آپ کو اپنی اولاد سے شکایت ہے تو شکایت کرنے سے آپ کی اولاد نیک راستے پر نہیں آئے گی۔ اگر ماؤں کو اپنی بیٹیوں کی بے راہ روی کا شکوہ ہے تو صرف شکوہ کرنے سے بیٹیوں کی زندگیوں کی خرابیاں دور نہیں ہو جائیں گی۔ اگر سماج کے ذمہ داروں کو، سماج کے سوشل ورکرز کو، سماجی کارکنان کو، دانشوران کو اور باب دانش و بینش کو سماجی خرابیوں کی فکر ہے تو صرف خرابیوں کی فکر کر کے، خرابیوں پر تبصرے کر کے سماج کی اصلاح نہیں ہو سکتی ہے۔ سنیے، بہت اہم بات حضرت جبریل علیہ السلام نے اس موقع سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے سامنے بہت جلد بہت سارے فتنے ظاہر ہوں گے۔ وہ دن دور نہیں ہے کہ آپ کی امت کے سامنے فتنے ظاہر ہوں گے، اور آپ دیکھ لیجئے آج کس طرح کے فتنے، کس طرح کی آزمائشی حالات آج امت کے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ آج صورتحال یہ ہے کہ جس دین اور جس ایمان کی قدر و قیمت ایمان والوں کی زندگی میں سب سے زیادہ ہونی چاہیے، آج اس ایمان کی کوئی قیمت ہماری زندگیوں کے اندر نہیں ہے۔ جس ایمان کی قیمت کے بارے میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع سے یہ بات ارشاد فرمائی تھی جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ اللہ کا سب سے مقدس گھر، اس گھر کا طواف اللہ کا سب سے عظیم پیغمبر کر رہا ہے، اور آپ نے اس موقع سے اپنی زبان سے قیمتی بات ارشاد فرمائی تھی۔ آپ نے فرمایا تھا، اے کعبہ، ما اطیبکی و اطیب ریحکی، تو کتنی پاکیزہ ہے، تیری خوشبو کتنی اچھی ہے، وما اعظمکی و اعظم حرمتکی، اے کعبہ تو کتنا عظیم ہے اور تیری حرمت اللہ کے یہاں کتنی زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اور فرمایا تھا، والذی نفسی بیدہ لحرمت المؤمن اشد علی اللہ من حرمت المؤمن، اے کعبہ تمہارے مقابلے میں ایک مومن کی جان اور اس کی عزت و آبرو کی قیمت کہیں زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اب غور کیجئے، اللہ کا ایک عظیم پیغمبر اللہ کے ایک عظیم گھر کو، خانہ کعبہ کو خطاب کر کے کہتا ہے کہ ایک مومن کی عزت اور اس مومن کی جان کی قدر و قیمت اللہ کی نگاہ میں خانہ کعبہ سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ خانہ کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے آپ کا ایمان، خانہ کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے آپ کی جان کی قیمت، خانہ کعبہ سے زیادہ قیمتی ہے آپ کی عزت و حرمت۔ لیکن کیا صورتحال ہے ہماری کہ آج ہم بہت سستے داموں میں اپنے ایمان کا سودا کر رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، آپ کو یہ جملہ خراب لگ رہا ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ ہماری نسلیں
اسکول کالج میں پڑھنے والی ہماری بیٹیاں بہت سستے داموں میں اپنی خواہشات کے لیے بے روی کا شکار ہو کر غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں، اور رپورٹیں بھی ہیں تقریباً 8 لاکھ بچیوں کے بارے میں تو ملک کے ایک عظیم عالم دین مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی نے بتایا تھا کہ آن ریکارڈ یہ بات ہے کہ 8 لاکھ بچیاں اپنے دین و ایمان سے ہاتھ پھینک چکی ہیں اور وہ غیروں کے ساتھ شادی بیاہ کر چکی ہیں۔ ایمان جس کی قدر و قیمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ سے زیادہ بتایا تھا، آج اس کی صورتحال یہ ہے کہ اس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایمان کے چھیننے والے لٹیرے اور لٹیروں کے وہ فتنے ہمارے سماج میں ظاہر ہیں۔ یہ اور اس طرح کے انیک فتنے ہیں جو امت کے سامنے منہ کھول کے کھڑے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ان فتنوں سے ہم کیسے بچ پائیں گے؟ ان فتنوں سے امت کی حفاظت کیسے ہوگی؟ ہمارے بچے اپنے ایمان کی قدر و قیمت کیسے سمجھیں گے؟ ہمارے بچے چاہے وہ فیکٹری میں ہوں، چاہے وہ کسی بڑے شہر میں ہوں، چاہے وہ کسی اسکول اور کالج میں ہوں، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہوں، اگر وہ مومن ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم انہیں ایمان پر باقی رہنے کی فکر کریں۔ ہمارے یہ بچے ایمان پر کیسے باقی رہیں گے؟ ان کا دین و ایمان کیسے سلامت رہے گا؟ اس کی فکر کرنا بحیثیت مومن ایک باپ کی اور ایک گارجین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے، خدا کی قسم کسی بوڑھے باپ کو سکون کی موت اس وقت تک نہیں آنی چاہیے جب تک کہ اس کو یہ اطمینان نہ ہو جائے کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے دین پر جمے رہیں گے۔ اور یہ بات اللہ کے ایک پیغمبر نے کہی تھی، حضرت یعقوب علیہ السلام نے، کہ واقعے کو قرآن کریم نے نقل کیا، ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اے لوگو جب حضرت یعقوب کی موت آ رہی تھی تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ اللہ کا ایک عظیم پیغمبر جس کا باپ نبی ہے، جس کا دادا نبی ہے، جس کا بیٹا نبی ہے، پورا نبیوں کا گھرانہ ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جب وہ نبی دنیا سے جا رہا تھا، جانا تو سب کو ہے، لیکن جب وہ نبی جا رہا تھا تو کیا واقعہ ہوا تھا؟ کیا تمہیں معلوم ہے؟ قرآن نے ذکر کیا، انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلایا، حضرت یعقوب سارے بچوں کو بلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں میرے بیٹو یہ بتاؤ ما تعبدون من بعدی، میرے بعد کس کی بندگی کرو گے؟ میں جا رہا ہوں دنیا سے، میری طبی موت ہونے والی ہے، اللہ کے یہاں سے بلاوا ہے، مجھے بتاؤ میرے بعد کس کی پوجا کرو گے، کس کی بندگی کرو گے، کس کے سامنے تمہارا ماتھا ٹھکے گا؟ مشکلات میں تم کسے پکارو گے؟ دنیا کے جھمیلوں میں جب زندگی کے مشکلات تم سے تمہارے دین و ایمان کا سودا کرنا چاہیں گی تو کیا تم دین و ایمان کو بیچ ڈالو گے؟ کیا دنیا کی چند کوڑیوں کی بنیاد پر تم اپنے دین و ایمان سے ہاتھ دھو لو گے؟ کیا تم کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ میرے مرنے کے بعد دین سے پھر جاؤ گے؟ مجھے بتاؤ، یقین دلاؤ کہ میرے مرنے کے بعد کس کو پوجا کرو گے، کس کے سامنے ماتھا ٹیکو گے، کس کی بندگی کرو گے؟ تو نبی کے پروردہ تھے، انہوں نے کہا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا۔ ابا آپ مطمئن رہیے، جس رب کی بندگی کی پوری زندگی آپ نے تعلیم و تلقین کی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی ہم اسی رب کے سامنے اپنے سر کو جھکائیں گے، اسی رب کی پوجا کریں گے۔ یہ تربیت کا کمال تھا۔ قرآن مجید نے اس واقعے کو نقل کر کے دراصل قیامت تک کے مسلمانوں کو جھنجھوڑا ہے اور ان کی ایمانی ذمہ داری بتائی ہے کہ بحیثیت مومن تمہارا فرض نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر اور سائنٹسٹ بناؤ۔ بحیثیت مومن تمہارا یہ فرض نہیں ہے کہ اپنے بچوں کو ماسٹر بناؤ، بلکہ بحیثیت مومن تمہارا یہ فرض ہے کہ جس دین پر اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے، تم مرنے سے پہلے یہ یقین کر لو کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے یہ بیٹے اور تمہاری یہ بیٹیاں اسی دین پر مضبوطی کے ساتھ جمے رہیں گے۔ اس بات کا یقین پیدا کرنا ہر صاحب ایمان کی ایمانی ذمہ داری بتائی گئی۔ تو یہ جو فتنے ہیں کہ آج بچوں کے اندر سے، بچیوں کے اندر سے دین کی عظمت جا رہی ہے، ارتداد کا فتنہ منہ کھول کے کھڑا ہے، زندگیوں کے اندر سے دین نکل رہا ہے، اللہ کے دین کی کوئی عظمت نہیں ہے، اللہ کے قرآن سے کوئی رشتہ نہیں ہے، ان تمام حالات کا علاج کیا ہوگا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے یہ سوال کیا تو حضرت جبریل نے یہ جواب دیا کہ یا رسول اللہ، قیامت تک جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے
ان تمام فتنوں سے آپ کی امت کو اگر کوئی چیز بچا سکتی ہے اور آپ کے امت کے تمام افراد کو تمام طرح کے ایمان کو چھیننے والی سازشوں سے اگر کوئی چیز محفوظ و مامون رکھ سکتی ہے تو وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ اللہ کی کتاب قرآن کریم ہے۔ ہمارے بچاؤ کا، ہمارے ایمان کی حفاظت کا، ہماری بیٹیوں کے ایمان کی حفاظت کا، ہماری نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اور ایمان کو چھیننے والے تمام تر فتنوں کے لیے سد باب کا صرف ایک ذریعہ ہے لوگوں، اور وہ ذریعہ یہ ہے کہ جس قرآن کی نسبت پر آپ یہاں جمع ہیں اس قرآن کے حقوق کے ساتھ اپنی زندگی گزاری ہے۔ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں؟ قرآن کریم کے کیا تقاضے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ صاحب ہم تو مومن ہیں، ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو اللہ کے قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، ہم تو پڑھتے بھی ہیں، ابھی شب برات کا مہینہ ہے، ہم تو قرآن خوانی بھی کروا لیتے ہیں، رمضان میں تراویح بھی پڑھ لیتے ہیں، قرآن کریم کے حقوق تو ہم ادا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے، اگر آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ابو کا انتقال ہو گیا، مدرسے کے کچھ بچوں کو بلوا کر قرآن کریم پڑھوا دو اور قرآن کریم کا حق ادا ہو گیا، تو خدا کی قسم آپ بہت بڑی بھول میں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شعبان کے 1 سے 15 تاریخ کے بیچ میں قرآن کریم کو پڑھوانے کے لیے مدرسے کے کچھ بچوں کو بلوا لو اور اپنے ماں باپ کے لیے قرآن مجید پڑھوا دو، یوں قرآن مجید کا بھی حق ادا ہوگا اور ہمارے ماں باپ کی اور خاندان کے مرحومین کی مغفرت ہوگی، تو خدا کی قسم یہ آپ کی بڑی بھول ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کا صرف یہ حق ہے کہ رمضان میں امام تراویح کے پیچھے کھڑے ہو کر 20 رکعت تراویح میں رمضان کی 30 راتوں میں قرآن مجید کو پڑھ لیا جائے اور یوں قرآن مجید کا حق ادا ہو گیا، تو خدا کی قسم یہ بھی آپ کی بڑی بھول ہے۔ قرآن مجید کے بنیادی حقوق ہمارے اوپر یہ ہیں۔ نمبر 1، قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، اے ایمان والو اللہ پر مضبوط ایمان لاؤ۔ اے ایمان والو پوری کائنات کا رب اللہ ہے، حالات تمہارے خلاف ہوں، حالات سے مت ڈرو، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کی طاقت پر یقین رکھو اور صرف اللہ سے ڈرو۔ اللہ پر مضبوط ایمان ہونا چاہیے اور اللہ کے رسول پر مضبوط ایمان رکھو۔ اور فرمایا گیا کہ اللہ نے جو قرآن اپنے آخری نبی سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا ہے، اس پر مضبوط ایمان رکھو۔ آپ کہیں گے ہمارا تو مضبوط ایمان ہے، یاد رکھیے گا جس کا اعتقاد اور جس کا یقین، جس کا ایمان قرآن پر مضبوط ہوتا ہے، وہ قرآن کریم کے فیصلے کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آخری فیصلہ سمجھتا ہے۔ قرآن کریم پر مضبوط ایمان کا مطلب صاف اور ستھرا ہے کہ ایمان والا اپنی زندگی کے تمام معاملات میں قرآن مجید کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے۔ قرآن کریم نے اپنے بارے میں خود اعلان کیا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا هو الفصل لیس بالہزل۔ اے لوگوں، قرآن کریم کوئی قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی ہنسی مذاق کی کتاب نہیں ہے، کوئی کہانی کی کتاب نہیں ہے، کوئی ناول کی کتاب نہیں ہے کہ پڑھو انجوائے کے لیے سنو اور چھٹی۔ فرمایا گیا هو الفصل، قرآن کریم نے تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں، چاہے وہ ایمان کا معاملہ ہو، چاہے وہ عبادت کا معاملہ ہو، چاہے وہ زندگی گزارنے کا معاملہ ہو، چاہے بیویوں کے ساتھ تمہارا معاملہ ہو، اجنبیوں کے ساتھ معاشرت ہو یا کوئی بھی معاملہ ہو، تمہاری زندگی کے تمام معاملات میں قرآن مجید نے جو فیصلہ کیا وہ آخری فیصلہ ہے، لیس بالہزل۔ قرآن کریم کے فیصلے کو مذاق سمجھ کر اڑا مت دو۔ تو قرآن کریم پر ایمان کا صاف ستھرا مطلب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایمان والا اگر قرآن پر ایمان رکھتا ہے تو قرآن کے فیصلے کو آخری فیصلہ سمجھے۔ قرآن کریم نے اپنے جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے جو راستہ بتایا ہے اس راستے پر ایمان والا چلے۔ ہم دیکھیں ذرا کیا قرآن مجید پر ایمان کی ہماری یہ صورتحال ہے؟ کیا جب شادی بیاہ کا موقع آتا ہے تو ہم اپنی شادی بیاہ کو قرآن کریم کے دستور کے مطابق کرتے ہیں؟ کیا جب شوہر بیوی کے جھگڑا ہوتا ہے، آپ کی بچی کے ساتھ، سماج کی کسی لڑکی کے ساتھ شوہر والوں نے ظلم کیا، زیادتی ہوئی، یا کسی لڑکی نے شوہر پر ظلم کیا، زیادتی ہوئی، زمین میں دو بھائیوں کا جھگڑا ہوا، کسی نے کسی کی زمین ہڑپ لی، ان تمام جھگڑوں کے بارے میں کیا اللہ کا قرآن بانجھ ہے؟ کیا قرآن کریم میں کوئی رہبری موجود نہیں ہے؟
قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو پوری زندگی اللہ کا کہا مانو، رسول کا کہا مانو، اور جو لوگ اللہ رسول کے قانون کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں، تمہارے امیر، تمہارے قاضی، تمہارے حاکم، ان کے فیصلوں کو مانو۔ اور فرمایا گیا ان تنازعتم فی شیء فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر۔ آپس میں کبھی بھی کوئی بھی جھگڑا ہو، چاہے شوہر بیوی کا، چاہے بھائی بھائی کا، چاہے خاندان خاندان کا، چاہے زمین کا، یا کوئی بھی جھگڑا، اپنے تمام جھگڑوں کو اللہ رسول کی عدالت میں لے جاؤ۔ آپ تلاشیں گے صاحب اللہ رسول کی عدالت کہاں ہے، تو آپ تو خوش نصیب ہیں کیا ہندوستان کے اندر اس صوبے سے تعلق رکھتے ہیں جس صوبے کے بارے میں مفکر اسلام مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ہندوستان کے اندر صرف بہار کے صوبے پر فخر ہے، اور بہار کے صوبے پر فخر اس لیے نہیں ہے کہ وہاں کوئی بڑی کمپنی ہے، مجھے بہار کے صوبے پر فخر اس لیے ہے کہ وہاں عمارت شریعت قائم ہے، وہاں مسلمانوں کے مسائل کو، جھگڑوں کو حل کرنے کے لیے امیر شریعت کی نگرانی میں دارالقضاء قائم ہے، اسلامی کورٹ اور اسلامی عدالتیں قائم ہیں۔ کیا ہمارے جھگڑوں کے لیے ہم لوگ جہاں دارالقضاء قائم ہے، جہاں ہماری شریف عدالتیں چلتی ہیں، جہاں ہماری شرعی دارالقضاء موجود ہیں، کیا ہم اپنے جھگڑوں کو وہاں لے کر جاتے ہیں؟ نہیں جاتے ہیں۔ قرآن کریم پر مضبوط ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کوئی بھی جھگڑا ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، آدمی اللہ رسول کے قانون پر اسے پیش کر دے اور اس کا حل وہ معلوم کرے، یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کا ایک دوسرا بنیادی تقاضا یہ ہے کہ آپ قرآن مجید کو پڑھیے، قرآن مجید کی تلاوت کیجئے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ مسلمانوں میں اکثریت کو قرآن کریم پڑھنا نہیں آتا، انہیں قرآن مجید کی تلاوت نہیں آتی، اور جو ہمارے بوڑھے لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید کو پڑھنے کی ایک عمر ہے، بچپن کی عمر۔ ابھی پڑوس ملک کے ایک دارالعلوم کا ایک فوٹو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا، جس میں ایک بوڑھا آدمی، کوئی ریٹائرڈ آفیسر کسی آفس سے، وہ دارالعلوم میں بیٹھ کر چھوٹے بچوں کے ساتھ عربی سونگ کا امتحان دے رہا ہے۔ اسے یہ شوق ہے کہ میں عربی زبان سیکھوں تاکہ میں اللہ کے قرآن کو سمجھ سکوں، تو بڑھاپے کی عمر میں مدرسے کے چھوٹے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر وہ امتحان دے رہا ہے۔ کوئی عام آدمی نہیں، بلکہ دنیا کے ایک بڑے آفس میں بیٹھنے والا آفیسر، اس کو شوق ہوا ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کا، اللہ کے قرآن کو پڑھنے کا، تو وہ بڑھاپے میں مدرسے کے اندر داخلہ لے کر باضابطہ چھوٹے بچوں کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ ہم یہ فاؤنڈیشن کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے قرآن کو پڑھنے اور سیکھنے کے لیے ایک عمر ہے، اور فاؤنڈیشن تو جانے دیجئے، اس کی فکر ہی نہیں ہوتی کہ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ سکیں، اسے سیکھ سکیں۔ ہمارے پاس دنیا جہان کے سارے کاروبار کے لیے وقت ہے، لیکن اللہ نے جس قرآن کے بارے میں فرمایا ھدی للناس، اے انسانوں یہ تمہارا گائیڈ بک ہے، یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہے، تمہارا نمونہ ہے، تمہارے لیے رہنما کتاب ہے۔ ایک آدمی کو آج کہیں جانا ہو سمجھنا بہت آسان ہے، آپ کو راستہ نہیں معلوم ہے، آپ موبائل میں میپ کھولتے ہیں، نقشہ کھولتے ہیں، اس نقشے کے مطابق آپ بہت آسانی کے ساتھ منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ لوگوں، دنیا کانٹوں بھری جگہ ہے، اگر ہمیں یہاں زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں معلوم ہے تو اللہ نے تو ہمارے لیے یہ میپ نازل کیا ہے۔ ھدی للناس، یہ ہماری گائیڈ بک ہے۔ کیا اللہ کے اس قرآن کو ہم پڑھ پاتے ہیں؟ اور جو لوگ پڑھتے ہیں، کوئی ہندی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، کوئی میتھلی میں قرآن مجید پڑھ رہا ہے، صحیح قرآن مجید کو پڑھنا یہ فرض عین ہے، یاد رکھیے گا۔ قرآن مجید کو صحیح پڑھنا ہر مسلمان مرد پر بھی فرض ہے، اور ہر مسلمان عورت پر بھی فرض ہے۔ امام جزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا ایک بڑا مشہور شعر ہے، وَاللَّفْظُ بِالتَّجْوِيدِ حَتْمٌ لَازِمٌ وَمَن لَّمْ يُجَوِّدِ الْقُرْآنَ فَهُوَ آثِمٌ، کہ قرآن مجید کو صحت مخارج کے ساتھ، صحیح پروننسیشن کے ساتھ، صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور سنو، جو آدمی قرآن کریم کو صحیح نہیں پڑھتا وہ گنہگار ہے۔ لہذا سوچئے، جو ماں باپ اپنے بچوں کو دنیا کے چند کوڑیوں کی لالچ میں انہیں اللہ کے قرآن کو صحیح پڑھانے سے پہلے فیکٹریوں میں بھیج دیتے ہیں، کسان ہے تو کھیت میں لگا دیا، اگر دنیاوی علوم و فنون کا شوق ہے تو اللہ کے قرآن کو پڑھانے سے پہلے انہیں جامعہ حفصہ، جامعہ فاطمۃ الزہرا کی چٹائیوں پر بیٹھ کر اللہ کے صحیح قرآن کو صحیح پڑھانے اور صحیح پڑھنے سے پہلے
اسے اسکولوں میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بچہ قرآن مجید کی تعلیم سے محروم ہو گیا تو امام جزری کے قول کے مطابق ماں باپ بھی مجرم ہیں، ماں باپ بھی گنہگار، جنہوں نے اپنے بچوں کے لیے دوسری تمام چیزوں کی فکر کی، لیکن اللہ نے اس بچے کے لیے، اس انسان کے لیے جس قرآن کو گائیڈ بک کے طور پر نازل کیا تھا، اس کو پڑھنے پڑھانے کے لیے اسے مدرسوں کے اندر نہ بھیجا، اس کو سیکھنے سکھانے کے لیے کسی معلم کے حوالے نہ کیا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر اگر اللہ کے قرآن کو نہیں پڑھ پاتا ہے تو مجرم ماں باپ بھی ہیں۔ اور مجھے یاد آتا ہے ملی کونسل کے ایک اجلاس میں مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی بات کہی تھی، بات بہت کڑوی ہے، بات بہت تلخ ہے، مگر سچی بات ہے۔ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑے مجمع میں خطاب کر کے فرمایا تھا کہ لوگوں، اے عورتوں، اے گارجینوں، سنو، اگر تم نے اپنے بچے کو اللہ کے قرآن کو پڑھائے بغیر، تم نے اپنے بچوں کو اللہ کے قرآن کی بنیادی تعلیم کے بغیر، تم نے اپنے بچوں کو دین اسلام کے بنیادی عقائد کی تعلیم کے بغیر کسی اور دھندے میں لگا دیا، یہاں تک کہ وہ بچہ دین کی بنیادی تعلیم سے محروم ہو کر بڑا ہوا اور بڑا ہو کر اسے پتا نہ چلا کہ اس کے خالق کا فرمان اس کے نام کیا ہے، اسے پتا نہ چلا کہ اس کے لیے جس ہستی کو اللہ نے نمونہ بنایا تھا، رول ماڈل بنایا تھا، اس نبی کی سنت، اس نبی کا طرز زندگی اس کے لیے کیا ہے، وہ دین سے محروم ہو کر بڑا ہوا اور دنیا کے اندر خرافات اور گناہ کرتا رہا۔ تو سنو، تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں یہ بہتر ہے، تمہارے بچے بچپن میں مر جائیں یہ بہتر ہے اس سے کہ تم انہیں جاہل بنا کر بڑا کرو۔ بڑی تلخ بات ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہمارے بچے بچپن میں مر گئے تو مولانا صاحب سے پوچھیے، آپ بھی کو بھی دعا یاد ہوگی، ہم جنازے میں کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم اجعلہ لنا فرطا واجعلہ لنا اجرا وذخرا واجعلہ لنا شافعا ومشفعا۔ حدیث ہے کہ جب بچہ بچپن میں مر جاتا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے آخرت میں سفارش کا باعث بنتا ہے۔ ماں باپ نے صبر کر لیا تو آپ کا بچہ آخرت میں آپ کو جنت میں لے جانے کے لیے سفارش کرے گا، لیکن یہی بچہ جو آپ کے گود میں پیدا ہوا، آپ نے اسے صحیح قرآن نہ پڑھایا، آپ نے اسے صحیح تعلیم نہ دی اور وہ بڑا ہو گیا، یہاں تک کہ وہ جاہل ہو کر بڑا ہوا، اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے، اسے صحیح قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، اسے اللہ کی کتاب کی صحیح تلاوت نہیں آتی ہے، اسے حلال و حرام نہیں معلوم ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ بہت سارے گناہ کرے گا، وہ بہت سارے اللہ کے احکامات کو توڑے گا۔ تو مجرم کون ہوگا؟ مجرم تو ماں باپ بھی ہوں گے نا، جن کی گود میں اس بچے نے آنکھ کھولی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک موقع سے، کل مولود یولد علی الفطرہ، اے انسانوں، ہر بچہ مذہب اسلام پر پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ جینی کے یہاں پیدا ہو، چاہے وہ بدھ کے یہاں پیدا ہو، چاہے وہ عیسائی کے یہاں پیدا ہو، چاہے وہ ہندو کے یہاں پیدا ہو، وہ کسی کے بھی یہاں پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو عالم کے گھر میں پیدا ہو تب بھی، جاہل کے گھر میں پیدا ہو تب بھی اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہوتا ہے، وہ دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِ أَوْ يُنَصِّرَانِ أَوْ يُمَجِّسَانِ، ماں باپ جیسا ہوتے ہیں بچوں کو ویسا بنا دیتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں تو بچہ یہودی، عیسائی ہوتے ہیں تو بچہ عیسائی، آگ کو پوجنے والے ہوتے ہیں تو بچہ آتش پرست اور آگ کا پجاری۔ گویا کہ یہ فرمان یہ بتاتا ہے کہ ماں باپ بچے کو جس رنگ میں ڈھالنا چاہیں گے بچہ اس رنگ میں ڈھل جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، قرآن مجید کا یہ دوسرا بنیادی حق ہے کہ ہم خود بھی قرآن مجید کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور اپنے بچے کو جو ہماری گود میں ایک پھول جیسا چہکتا ہوا کھلتا ہوا معصوم سا بچہ ہے، جس کا سینہ بالکل صاف ستھرا ہے، جس کی دل کی تختی پر کوئی حرف نہیں لکھا ہوا ہے، بچپن کے اس صاف ستھری تختی پر سب سے پہلے آپ اللہ کے قرآن کو نقش کیجئے، سب سے پہلے اس کے قلب و جگر پر اللہ کی محبت اور سرکار دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق کا رنگ چڑھائیے۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا ایسا گہرا رنگ پڑ جائے کہ یہ بچہ جب بڑا ہو کر اسکولوں اور کالجوں میں جائے، یہ بیٹی بڑی ہو کر جب کسی یونیورسٹی میں جائے، یہ بیٹا اور یہ بیٹی بڑے ہو کر جب دنیا کے کسی بڑے شہر میں جائے تو دنیا کے اندر فتنہ پرور لوگ اس کے دین و ایمان کا سودا نہ کر سکے۔ یہ ذمہ داری ہے ہماری، اور یہ قرآن کریم کا دوسرا بڑا حق ہے ہم سب کے اوپر۔ قرآن مجید کا ایک تیسرا بڑا مطالبہ یہ ہے ایمان والوں سے، ان لوگوں سے جو عزت کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں، ان لوگوں سے جن کو اللہ نے قرآن جیسی شکتیشالی کتاب دی ہے،
قرآن کریم کا ایک تیسرا بڑا مطالبہ ہے کہ ایمان والا جس کو اللہ نے قرآن پر ایمان کی دولت دی ہے، ایمان والا جس کو اللہ نے قرآن کریم صحیح تلاوت کرنے کا شعور بخشا ہے، یہی ایمان والا قرآن کریم پر عمل بھی کرے، قرآن کریم پر عمل سے اس کا رشتہ مضبوط ہو، قرآن کریم کی روشنی میں زندگی کے سارے معاملات کو گزارے، بیوی کے ساتھ اس کا معاملہ قرآن کی روشنی میں ہو، ماں باپ کے ساتھ اس کا معاملہ قرآن کی روشنی میں ہو، اجنبیوں کے ساتھ اس کا ٹریٹ قرآن کریم کی روشنی میں ہو، اس کی زندگی کے تمام تر معاملات اللہ کے قرآن کی روشنی میں ہو۔ صورتحال یہ ہے آج ہمارے یہاں کہ اللہ کے قرآن کو ہم لوگوں نے صرف شعبان کے 15 تاریخوں میں قرآن خوانی کے لیے فکس کر دیا، قرآن کریم کو ہم نے رمضان کے اندر امام صاحب کی تراویح کے لیے فکس کر دیا۔ میرے بھائی، قرآن کریم دن رات کے 24 گھنٹے میں ہم سب کو عملی زندگی گزارنے کے لیے رہبری کرنے والی کتاب ہے۔ قرآن کریم ہر موقع سے ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں اپنے لوگوں کے ساتھ اور پرایوں کے ساتھ اپنی عبادت، اپنی معاملت، اپنی معاشرت، زندگی کا ہر معاملہ ہمیں کیسے گزارنا ہے۔ اللہ کے قرآن میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ آپ گھر میں جائیں، اپنی بیویوں کے ساتھ آپ کس طریقے سے رہیں، قرآن کریم نے کہا عاشروہن بالمعروف، ایک جملہ، بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بیویوں کے ساتھ بہترین معاملہ کرو، گھر کے عورتوں کے ساتھ اچھا ویوہار کرو۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر طلاق کا ریشو، شوہر بیوی کے جھگڑوں کے معاملات بہت بڑھ رہے ہیں۔ خدا کی قسم، زمانے جاہلیت میں اگر عورتوں پر ظلم ہوتا تھا تو آج بھی عورتوں پر ظلم ہوتا ہے۔ جو لڑکیاں نکاح کے ایک جملے میں جب قاضی صاحب کہتے ہیں شوہر کو، میں کیا آپ نے فلانا بنت فلاں کو قبول کیا، شوہر کہہ دیتا ہے میں نے قبول کیا۔ شوہر کے اسی ایک جملے کی وجہ سے جو عورتیں اپنے ماں باپ کو، جو بیٹیاں اپنے بھائی بہن کی محبتوں کو، جو لڑکیاں اپنی ساری چیزوں کو قربان کر کے ایک اجنبی لڑکے کے ساتھ ہمیشہ کے لیے آ جاتی ہیں، آج ان بچیوں کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، اسے مارا پیٹا جا رہا ہے، اس کو سسرال میں بھی چین و سکون کی زندگی میسر نہیں ہے۔ جس مرد کے ساتھ اور جس مرد اور جس شوہر پر یقین کر کے اس نے سب کو تیاگ کر اپنے گھر کو چھوڑ کر یہاں اس نے اپنے آپ کو شوہر کے حوالے کیا، جب وہ گھر کے اندر آتا ہے تو اس کے چہرے پر 12 ڈبیا تیل لگتا ہے جل رہا ہو، ایسا لگتا ہے کہ صاحب مسکرا دیں گے تو 7,786 روپے کا جرمانہ لگ جائے گا، جبکہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گھروں کے اندر آؤ تو مسکراتے ہوئے آؤ، سلام کر کے آؤ، بیویوں کو اپنے ہاتھ سے کھلاؤ، یہ بھی پیارے آقا کی سنت ہے۔ زندگی کا ہر معاملہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف قرآن کریم کو پڑھ کر امت کو سکھلا نہ دیا، خدا کی قسم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے انسانوں کے لیے سب سے بہترین زندگی گزارنے کا اصول قرآن کریم کی روشنی میں لکھ کر اور اللہ کے طرف سے اتار کر قیامت تک کے لیے محفوظ کیا ہے، تو پریکٹیکلی عملی طور پر آپ نے عمل کر کے بھی بتا دیا۔ اماں سے پوچھا گیا آپ کے اخلاق کیسے تھے تو آپ نے بتایا کان خلقہ القرآن، پیارے آقا کی پوری عملی زندگی قرآن کریم کا آئینہ دار تھی۔ آپ کی زندگی بیویوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ، زندگی کے ہر معاملے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ ہمارے یہاں موجود ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیے اور اس کا عملی نمونہ نبی کی زندگی میں تلاش کیجئے، ہر جگہ آپ کو نمونہ ملے گا۔ یہ تیسرا بڑا مطالبہ ہے ایمان والوں سے کہ زندگی کے ہر معاملے کو وہ اللہ رسول کے قانون پر قرآن کی روشنی میں طے کرے۔ میرے بھائیو، قرآن کریم کا ایک چوتھا بڑا حق، قرآن کریم پر اگر آپ ایمان رکھتے ہیں، اس کو صحیح پڑھتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں، تو قرآن کریم کا ایک بڑا مطالبہ یہ ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیے۔ اللہ نے پھٹکار لگائی ایک جگہ، افلم یدبروا القول، کیا وہ لوگ قرآن کریم میں غور و فکر نہیں کرتے؟ کیا یہ لوگ قرآن کریم میں تدبر نہیں کرتے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دل پر تالا پڑا ہوا ہے؟ کیا اللہ کے ان واضح قرآن کی آیات کو یہ سمجھ نہیں پاتے؟ کیا اللہ نے قرآن کریم میں جو مثالوں سے انسانوں کو سمجھایا ہے، کیا ان کو یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آتی؟ قرآن کریم واضح پیغامات طرح طرح کی مثالوں سے سمجھاتا ہے۔ وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ نے باتوں کو مثالوں سے بڑے آسان انداز میں سمجھایا ہے۔ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ قرآن کریم کو سمجھیے۔ میرے بھائی، قرآن کریم کا ایک 5واں حق یہ ہے
کہ اللہ کا جو قرآن آپ پڑھتے اور سمجھتے ہیں، جس پر ایمان ہے، جس پر عمل ہے، آپ ان پیغامات کو اپنے دوستوں تک پہنچائیے۔ آپ جن تک پہنچا سکتے ہو، آپ کے آفس میں غیر مسلم بھائی کام کرتا ہے، خدا کی قسم مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کا تعارف نہیں کرایا، مسلمانوں نے اللہ کے قرآن کا صحیح پریچے اپنے بھائیوں کو نہیں بتایا۔ یہ قرآن، اس پر اجارہ داری صرف مسلمانوں کی نہیں ہے، یہ قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے، یہ قرآن تو ہدی للناس ہے، پوری ہیومینٹی کے لیے، پوری انسانیت کے لیے گائیڈ بک ہے۔ لیکن جن خوش نصیب مردوں کو، جن خوش نصیب عورتوں کو اللہ نے قرآن پر مضبوط ایمان کی سعادت عطا فرمائی ہے، کیا یہ ان کی ذمہ داری نہیں ہے کہ اللہ کے اس قرآن کا تعارف دوسروں کو بتائیں؟ مجھے یاد آتا ہے آج سے کچھ سال پہلے جب 3 طلاق کے مسئلے پر ہنگامہ تھا اور ایشو بنا ہوا تھا، ملک کے مین اسٹریم میڈیا میں تمام چینلوں پر 3 طلاق کے ایشو کو لے کر دین اسلام کو بدنام کرنے کی سازش چل رہی تھی۔ اس موقع سے ضلع مدھوبنی کے ایک بڑی آفیسر، ایک لیڈیز آفیسر، ان سے میری ملاقات ہوئی کسی معاملے میں، ڈسٹرکٹ مائنورٹی ویلفیئر آفیسر، وہ ایک غیر مسلم خاتون تھی۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیے کہ کیا 3 طلاق کے مسئلے میں سچائی وہی ہے جو میڈیا والے بتا رہے ہیں، یا قرآن کریم جس پر آپ لوگ ایمان رکھتے ہیں اس کی وضاحت، اس کی تفصیلات، اس کے گائیڈ لائن کچھ اور ہے؟ تفصیل کا یہ وقت نہیں ہے۔ میں نے ان کو تفصیل سے طلاق کے مسائل، طلاق کے پہلے کے پروسیس اور طلاق کن حالات میں اسلام نے مشروع اور جائز کیا، یہ ساری تفصیلات جب میں نے ان کو بتائی تو ان کا صرف ایک جملہ تھا کہ آپ لوگ یہ بات میڈیا میں کیوں نہیں کہتے؟ آخر میڈیا والے اتنے جھوٹ کو کیوں پھیلا رہے ہیں؟ آپ یہ بات میڈیا میں کیوں نہیں بتاتے؟ تب میں نے ان کو کہا تھا میڈیا میں ہم سے بھی بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے بدھی جیوی، ہمارے بڑے اکابرین، مین تھنکرز، وہ بتاتے ہیں، لیکن میڈیا والے بے ایمانی کرتے ہیں، ان کے بیانات کو چھاپتے نہیں ہیں، ان کو بولنے نہیں دیا جاتا ہے۔ یہ جو ڈیبیٹ ہوتا ہے، ایک عالم کو بیٹھا دیا اور چاروں طرف سے کتوں کی طرح کچھ لوگ بھو بھو کرتے ہیں، اس میں وہ کیا جواب دے گا؟ ان کو صحیح بات بولنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے، تب وہ خاموش ہو گئی۔ میں صرف یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسلام کے تعلق سے، قرآن کے تعلق سے اور ہمارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے جو غلط فہمیاں برادران وطن کے ذہنوں میں میڈیا کے ذریعے سے شرپسند لوگ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ اس میں کامیاب ہیں تو جہاں مجرم وہ ہیں، ذمہ دار ہم بھی ہیں۔ ہم نے تعلق بتایا نہیں اپنے نبی کا، ہم نے انہیں قرآن کریم کا پریچے نہیں کرایا۔ ارے بھائی، ہم سب تک نہیں جا سکتے، ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں، جو ہمارے دکان پر کسٹمر بن کر آتے ہیں، جن کے دکان پر ہم گاہک بن کر جاتے ہیں، جو ہمارے شادی بیاہ میں ہمارے یہاں آتے ہیں، جو ہمیں اہتمام کے ساتھ اپنے یہاں انوائٹ کرتے ہیں، کیا ہم ان لوگوں کے دماغ کو صاف نہیں کر سکتے؟ کیا ہم ان لوگوں پر اللہ کے قرآن کے واضح پیغامات کو پیش نہیں کر سکتے؟ لیکن سچائی یہ ہے کہ ہمیں اللہ کا قرآن معلوم ہوگا تب نا۔ وہ جو ایک لطیفہ مشہور ہے کہ کسی جلسے میں مولانا صاحب نے تقریر کی کہ اگر تمہارے ذریعے سے اللہ کسی ایک شخص کو ہدایت دے دے اور اس کو کلمہ نصیب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ فرما دیں گے۔ اب ایک صاحب ایسے ہی آپ حضرات کی طرح سن رہے تھے، بڑا شوق ہوا جنت کا، اٹھے، باہر نکلے، غیر مسلم علاقے میں گھسے، کسی سیدھے سادے آدمی کو پکڑا اور کہا کہ کلمہ پڑھ، اسلام قبول کر لے، دین اسلام میں داخل ہو جا، دنیا اور آخرت دونوں چمک جائے گی، اللہ تمہاری دنیا بھی بنا دے گا، آخرت بھی بنا دے گا۔ اس غیر مسلم بھائی کو بھی بات سمجھ میں آ گئی، اس نے کہا کہ بھائی صاحب ٹھیک ہے، مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ تو کہتا ہے کلمہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے، کلمہ تو مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ آپ سے پیغام حق سننے کو بےتاب ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ لوگ سچائی کے متلاشی ہیں، صحیح بات تو یہ ہے کہ دنیا ظلم کی تاریکیوں میں بھٹک رہی ہے اور انہیں کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے، دنیا ظلم و جور میں پس رہی ہے اور انہیں ظلم سے نکالنے کے لیے کسی مسیحا کی سخت ضرورت ہے، اور جن کے پاس مسیحا کتاب موجود ہے وہ خود ان کے حقوق سے غافل ہے۔ میرے بھائی اور میرے بزرگوں، اس لیے یہ طے کیجئے انشاءاللہ کہ اللہ کے قرآن کے جو حقوق ہمارے اوپر ہیں، ہم انشاءاللہ ان حقوق کو ادا کریں گے۔ قرآن کریم پر مضبوط ایمان، اس کی صحیح تلاوت، اس کے اندر تدبر، تفکر، غور و فکر، اور اس پر عمل، اور اس کے پیغام کو ہم جہاں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ اگر ہم نے یہ سارا کام کر لیا تو قرآن کریم کے بارے میں پیارے آقا کی بشارت ہے، اللہ ہمیں عزت کی زندگی دے گا۔ لیکن یاد رکھیے، اس طرح کی بشارتوں والی تقریریں سنتے رہیے،
جلسہ دستار بندی میں شرکت کرتے رہیے، لیکن اللہ کے قرآن کے تقاضوں سے دوری اختیار کریں گے، یزع بہ آخرین، تو ہمیں عزت دلانے والی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ قرآن کریم کو چھوڑنے کی وجہ سے ہی ہم ذلیل و خوار ہوتے ہوئے چلے جائیں گے، جیسے کہ حالات اس وقت ہیں۔ اللہ ہم سب کو ذلت کی اس کھائی سے نکالے، قرآن کریم کے حقوق کو ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔